جیسا کہ متی رسول کی انجیل میں یوحنا جو ہے وہ پریشنگ کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے، اور اس کا تھوڑا سا ہم دیکھیں گے پہلی آیت میں ہی۔ ان دنوں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ آدمی جو تھا یہ یہودیہ کے، یروشلم کے اور یردن کے گرد و نواح میں پریچنگ کر رہا ہے کہ انسان کو توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان پانی کا بپتسمہ لے۔ اور یہ لکھا ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں بپتسمہ لیتے۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کرسچینٹی کے اندر واٹر بپٹزم جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ بپتسمہ لینے سے پہلے اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اقرار کرتے، دل سے ایمان لانا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کلام کو سننا، اسے قبول کرنا، توبہ کرنی، اپنے گناہ کا کنفیس کرنا اور بپتسمہ لینا۔ اور یوحنا نے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یہ پریچنگ شروع کی، لکھا ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یسوع مسیح کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یوحنا جو بات کر رہا ہے اس کو یہ یسوع مسیح کے آگے بھیجا گیا تاکہ یہ راستوں کو ہموار کرے، جو بھی ٹیڑھی باتیں ہیں ان کو سیدھا کرے، اور اس کو اس لیے بھیجا گیا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا پانی سے۔ 11ویں آیت میں وہ کہہ رہا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور گہوں کو تو اپنے کھتہ میں جمع کرے گا، مگر بوسی کو آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم ان ورسز میں دیکھ رہے ہیں کہ یوحنا اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ کلیئر کر رہا ہے کہ میں توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کی میں جوتیے کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ تو میرے اہل اسلام بھائی جو ہیں وہ اس بات کو یہ سوچ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں یسوع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھی ہیں۔ تو میرے ناظرین، میرے پیارے بہنوں بھائیوں، یہ یوحنا رسول ہے جو پانی کا بپتسمہ دیتا تھا۔ یوحنا رسول یسوع المسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس کی کلیریفیکیشن میں بڑے وضوح کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ قوت کیا کہہ رہا ہے، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتی اٹھانے کے لائق نہیں۔ یوحنا اپنے آپ کو بڑا پست کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن المسیح جو آنے والا ہے، میں تو اس کے جوتیے کے تسمے بھی نہیں کھول سکتا، جوتیاں بھی نہیں اٹھا سکتا، مجھ میں تو اتنی لیاقت نہیں ہے کہ میں اس کی جوتی کو بھی ہاتھ لگا سکوں۔ تو کہتا ہے کہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہ ہولی اسپرٹ کا ذکر ہے، یہ پاک روح کا ذکر ہے کہ وہ پاک روح بھیجے گا۔ یہ یسوع المسیح کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں بھی کہا کہ میں اب جاتا ہوں۔ جب انہوں نے 3.5 سال اس روئے زمین پر رہ کر بائبل کی پریچنگ کی، خدا کے کلام کو شیئر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی خداوند یسوع مسیح کا بڑا وضاحت کا ذکر ہے کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، لنگڑے چلے، بدروؤں کو نکالا، اندھوں کو آنکھیں دیں۔ یہ ساری کی ساری صفات کا ذکر ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہ اب میں جاؤں گا اور جا کر تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔
تو دوسرے مددگار ہے روح حق، پاک روح۔ تو میرے عزیز بہن بھائی اہل اسلام اس بات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاتے ہیں کہ یہ ان کے بارے ذکر ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو یہ روح القدس جو تھا وہ 10 دن کے بعد اترا تھا۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، حضور کی آمد تو بہت ہی، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ 750 سال کے بعد اس کا ذکر اور اس کا وجود آتا ہے۔ تو یہ کسی بھی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نہیں آیت اترتی۔ تو میں یہ کنفیوژن چلی آ رہی ہے جس کو میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرا خیال میں کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ چھاج یہ انصاف کا ترازو ہے، اور انصاف کا ترازو صرف اور صرف المسیح کے پاس ہوا ہے۔ اور کہہ رہے کھلیان کو، یعنی کہ اپنے کھیتوں کی جو فصل جب کاٹی جاتی ہے، گندم کاٹی جاتی ہے تو اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اور گہوں جو ہوتے ہیں وہ جمع کر لی جاتی ہے اور بوسی کو جلا جائے۔ یہ گہوں جو ہیں یہ اچھے لوگوں کو ظاہر کر رہا ہے، اچھے کردار کے لوگوں کو، اسپرچل لوگوں کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ اور بوسی مین وہ لوگ جن کی زندگی ایول اسپرٹ میں گزر جاتی ہے، جن کی زندگی گندگی میں گزر جاتی ہے، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ یسوع المسیح کا کام ہے، کیونکہ جب وہ آنے والے ہیں، ابھی ان کی سیکنڈ کمنگ ہے، جبکہ قرآن پاک بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح وہ آسمان پر گیا اسی طرح وہ واپس بادلوں پر آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ وہ آ کر دجال کو باندھے گا۔ بائبل بھی اس بات کا ذکر مکاشفہ میں کرتی ہے کہ جب خدا یسوع آئے گا تو 1000 سال کے لیے شیطان کو باندھ دے گا۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، قرآن پاک اور بائبل مقدس آپس میں ملتی جلتی باتیں ہیں ان کی، تو ہمیں جانچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو ڈیپلی طور پر جا کے ان کی سٹڈی کریں گے، بائبل کی سٹڈی کریں، قرآن پاک کی سٹڈی کریں، تو ان باتوں کا جواب آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ مل جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم نیکسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں نکما اور نالائق ہوں۔ یہ وژڈم جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔